پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اندر اب یہ بات آتی ہے تو لوگ نوٹس بھی نہیں لیتے کہ بہت بڑی مقدار میں کراچی کے فلاں علاقے سے جہادی لٹریچر پکڑا گیا. جہادی لٹریچر پکڑا جانے والی چیز ہے تو چھوڑے جانے والی چیز ہے. پھیلانے اگر جہادی لٹریچر ہے تو اس کو تو پھیلانا چاہیے، در در پہنچانا چاہیے. جب آپ اس کو جہادی لٹریچر کہتے ہیں تو پکڑا کیوں گیا ہے وہ؟ کیا کفار کی حکومت ہے؟ کیا ہندوؤں کا معاشرہ ہے؟ کیا غیروں کی سلطنت میں ہم آ گئے؟ سب سے بڑا جہادی لٹریچر تو خود قرآن پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب سب سے بڑا جہادی لٹریچر. کل کلا آپ یہ اطلاع دیں گے کہ قرآن پکڑے گئے اتنی تعداد کے اندر، کیونکہ وہ جہاد کی اور قتال کی بات کرتا ہے قرآن. جب جہاد اور قتال کی بات ہوتی ہے تو فتنے کے خلاف جہاد ہوتا ہے، ظلم کی سرکوبی کے لیے ہوتا ہے، جو لوگوں کا حق سلب کرتے ہیں، تلف کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ جہاد ہوتا ہے. عدل قائم کرنے کے لیے، حقوق کی واپسی کے لیے یہ جتنی تنظیمیں اور انجمنیں اور پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، بنائے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے. انسانوں کو انسانی حقوق نہیں مل سکتے جب تک کہ جہاد کی طرف واپس نہ آیا جائے. لیکن جہادی لٹریچر پکڑا گیا سب سے بڑا. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو نصاب سے جہادی آیات کو نکالا گیا تھا، وہ جو مغربی ذہن ہے، وہ جو مغربی تہذیب ہے، وہ جو شیطانی کارروائی اور کارفرمائی ہے، وہ اپنے ایجنڈے کے حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہے. کہیں کہیں کوئی چیز خفی ہوتی ہے وہ بھی باشگاف ہو جاتی ہے جب کہنے والے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ان کا ایجنڈا واضح ہے کہ نصاب سے پہلے جہاد کی آیات کو نکالا جائے. پھر دوسرے نمبر پر دیکھیں گے قرآن سے بھی نکالا جائے معاذ اللہ. لیکن اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے، اگر رجوع نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر آپ کی سنتوں کے اتباع کی طرف نہیں چلیں گے اور نہیں بڑھیں گے. وہ ایک جگہ پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں جو بدعتوں کے خلاف اٹھتے ہیں اور بدعتوں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ سنت کی تحریک شروع کریں، سنتوں کو اپنانے. بدعتیں آپ سے آپ ختم ہو جائیں گی. کسی کے خلاف تحریک شروع کرنے سے لوگ سمجھتے نہیں، آپ سنت کی حمایت میں تحریک شروع کریں، سنتوں کو اپنانے. جب سنت کا غلبہ ہوگا تو بدعت آپ سے آپ دم توڑ جائے گی. جب سنتوں کی طرف لوگ رجوع، اور سنت میں پھر سب کچھ شامل ہے. یہ بھی سنت ہے کہ داڑھی رکھی جائے، یہ بھی سنت ہے کہ جمعے کا اہتمام کیا جائے. ساری میٹھی سنتیں بھی سنتیں ہی ہیں، ان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو حقارت سے اور کمتری کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ساری میٹھی سنتیں بھی سنتیں ہیں، اپنے مقام پر رکھ کر اس پر بات کی جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی جو سنت ہے تو کشمکش کی سنت ہے. باطل سے اور کفر سے دعوت بھی دے رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کا اندیا بھی دے رہے ہیں، افہام و تفہیم کا پیرایہ بھی اختیار کیے ہیں، ان کے ظلم کو بھی سہ رہے ہیں، ان کے پتھروں کو بھی کھا رہے ہیں، اس کی یورش اور بارش کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ تمام زندگی کے دائروں کے اندر اس کشمکش کو بھی مول لے رہے ہیں کہ جس کے بغیر حالات بہتر نہیں ہوا کرتے. اس لیے بات تو میں نے اس وقت تو جو تازہ بات کی تھی وہ تو یہی تھی کہ جتنے بڑے پیمانے پر دنیا بھر کے اندر ان خاکوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر الحمدللہ امت کے اندر یکجائی کی اور یکجہتی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس پر اعتماد کی اور ایمان کی اور سرشاری کی، اور اس کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح امت اس کا اظہار کرتی ہے اس کا بھی اظہار ہوا. لہذا اس اظہار کو صحیح قالب دینا چاہیے، صحیح سانچوں میں ڈھالنا چاہیے، اس اظہار کا صحیح سمت کا تعین ہونا چاہیے، صحیح رخ اس کا متعین ہونا چاہیے. اور وہ جد و جہد کا رجوع اللہ اسی کا نام ہے، دعوت اللہ اسی کا نام، پوری جماعت اسلامی کی دعوت اسی کا نام. اور غیروں کو جو فتنے پھیلا رہے ہیں اور حالات کو بگاڑ رہے ہیں ان کو متنبع کرنا بھی اسی کا نام.
اس لیے میرے دوستو، جب ہم عمومی طور پر مسلمانوں کے معاشروں کی اور خود اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، دیکھیے وقت بدلا ہے، حالات بدلے ہیں، اصطلاحیں بدلی، عنوانات بدلے، خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کو خرد کہنے لگے، سیاہ کو لوگ سفید کہتے ہیں، سفید کو لوگ سیاہ کہتے ہیں، اور لوگ مانتے ہیں، اس کے مطابق چلتے، ان سانچوں کے اندر ڈھلتے نظر آتے ہیں۔ یعنی ہمارے ملک کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر حکومتیں اس لیے بنتی ہیں کہ لوگوں کے جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ دیں۔ اسی کے لیے ان کے پاس انتظامیہ ہوتی ہے، اسی کے لیے ان کے پاس پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، رینجرز ہوتے ہیں، ان گنت ادارے ہوتے ہیں ان کے ڈسپوزل پر، تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہے، لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں، کوئی زیادتی پر نہ اتر آئے، کوئی ظلم کا عنوان نہ سجائے۔ جب حکومتیں یہ کام چھوڑ دیں اور لوگوں کو درندوں کے حوالے کر دیں، جو کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، دیکھیں نا، جو حکومت پچھلے عاشورہ محرم پر ہونے والے قتل عام کو جو کراچی میں ہوا تھا اس کے مجرموں کو گرفتار نہ کرے، جو حکومت 12 مئی کو شہر کراچی کے اندر جو دنگا فساد ہوا تھا اس کے مجرموں کو نہ پکڑے، جو حکومت 12 ربیع الاول کو نشتر پارک میں جو علماء کرام کا قتل عام ہوا تھا اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے، جو حکومت 9 اپریل کو وکلا کو زندہ جلایا گیا تھا اور اس سے پہلے 12 مئی کو چیف جسٹس کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا تھا، اگر حکومت اتنے بڑے بڑے مجرموں کو جو معلوم ہیں، جو نظر آ چکے ہیں، جو چینلز نے دکھا دیے ہیں، جن کے بیانات ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، اگر حکومتیں ان کو پکڑ کے کیفر کردار تک نہ پہنچائیں تو یہ سلسلہ تو جاری رہے۔ جو منشا حکومت کے بننے کا ہے، جو مقصد حکومت کے لیے ہے، جن اہداف کے حصول کے لیے حکومتیں تشکیل پاتی ہیں، انہی سے اگر وہ منکر ہو جائیں، انہی مقاصد سے وہ پھر جائیں، انہی منزلوں کو اگر وہ بھول جائیں اور توجہ دلانے کے باوجود اس طرف نہ آئیں، تو پھر یہ سوال کہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور درجنوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، یہ سوال تو نہیں رہتا، جواب موجود ہے، اس کی طرف متوجہ لوگ نہیں۔